بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما موقوف فإن اجاز المولا جاز وإن ردہ بطل۔ یہ تو ہو چکا تھا نا۔ اور لونڈی اور غلام کا اس کی مولا کی اجازت کے بغیر شادی کرانا یہ مولا کی اجازت پر موقوف ہے، تو اگر مولا اجازت دے دے تو جائز ہے، وإن ردہ بطل، اور اگر رد کر دے تو یہ باطل ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رضاها اور رجلاً بغیر رضاها، کہتے ہیں کسی نے کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی اس عورت کی رضا کے بغیر، یا کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی اس مرد کی رضا کے بغیر، اس میں یہی ہے کہ اگر اس کو خبر پہنچی اور یہ اجازت پر موقوف رہے گا یہ نکاح، اگر خبر پہنچی جائز کر دے تو جائز، ورنہ جائز نہیں۔ وَهَذَا عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ إِنْ عَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ۔ ایک یہ جزیہ بیان کرے کہ ہر وہ عقد نکاح جو فضولی سے صادر ہو، یا ہر وہ عقد، چاہے عقد نکاح ہو یا عقد نکاح کے علاوہ، ہر وہ عقد ڈیل جو فضولی کی طرف سے ہو، فضولی یعنی جس کو اس ڈیل کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، نہ وکیل ہو کر کے اور نہ ولی ہو کر کے، نہ وکیل ہو کر اس کے اختیار میں ہے عقد کو ڈیل کرنا، اور نہ تو ولی ہو کر کے، ولی بھی نہیں وکیل بھی نہیں، صرف فضولی ہے، تو ہر وہ عقد جو فضولی سے صادر ہو، وَلَهُ مُجِيزٌ، اور اس عقد کو کوئی جائز کرنے اور اس عقد کو کوئی جائز کرنے والا ہو، ان عقدہ، تو وہ ڈیل جو ہے منعقد ہو جائے گی، وہ عقد منعقد ہو جائے گا موقوفاً علی الاجازت، اجازت پر موقوف ہو کر۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، تصرفات الفضولی کلھا باطلۃ، فضولی کے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ باطل ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر جو ہے آپ کی بائک رکھی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ میں نے اس کو خرید لیا، وہ خبر آپ تک پہنچی، آپ نے کہا میں نے بیچ دیا، تو یہ جو ہے ہمارے نزدیک تو موقوف ہوگا اجازت پر اور جائز ہو جائے گا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ لأن العقد وضع لحکمہ، اس لیے کہ عقد جو ہے موضوع ہے اپنے حکم کے لیے، یعنی جو عقد ہے وہ تام ہو رہا ہے تو اس کا حکم بھی ثابت ہوگا۔ تو نکاح کے الفاظ جو ہے مثال کے طور پر اس نے کہا میں نے اس کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا، دو گواہ کے سامنے کہا، تو یہ عقد جو ہے حکم کے لیے موضوع ہو جائے گا، یعنی معنی یہ جائے گا کہ وہ اس کی بیوی ہو جائے، اور یہاں پر صرف ایجاب ہے تو بیوی نہیں ہوگی۔ والفضولی لا يقدر على اثبات الحکم، اور فضولی جو ہوتا ہے وہ حکم کے ثابت کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ فتلغو، تو تصرفات فضولی کا جو تصرف ہے یہ لغو ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ولنا، اور ہماری دلیل کیا ہے، ان رکن التصرفی صدر من اہلہ مضافا الی محلہ، تصرف کرنے کی جو ایک رکن ہے، دو رکن ہوتے تصرف کے، ایک ایجاب اور ایک قبول، جب یہ دو چیز پا لیے جائیں تو تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو رکن تصرف کے دو رکنوں میں سے ایک رکن جو ہے یہ صادر ہوا ہے اس کے اہل کی طرف سے، یعنی وہ شخص جس کی شادی ہو سکتی ہے اسی نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے شادی کر لی، میں نکاح کیا، یہ ایجاب جو ہے اہل سے صادر ہوا۔ مضافاً الی محلی، اور اس کو نسبت اسی کی طرف کی گئی جو اس کا محل ہے، یعنی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اسی کا اس نے ذکر کیا ہے، جو محل نکاح یعنی عورت ہے، عورت ہی کا ذکر کیا اس نے، یہ نہیں کہا کہ میں نے اس درخت سے نکاح کیا۔ اگر کہتا کہ میں نے درخت سے نکاح کیا تو جملہ تو صادر ہوتا اہل سے، لیکن جملہ جدھر منسوب کیا ہے وہ اہل نہیں ہے، اہل نکاح کا اہل نہیں ہے۔ یہاں پہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں کہ تصرف کا رکن یہ اہل سے صادر ہوا اور اس کے محل کی طرف مضاف ہوا۔ ولا ضرر فی انعقادہ، اور اس کے منعقد کر دینے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ فینعقد، تو یہ نکاح منعقد ہوگا لیکن موقوفاً، موقوف ہو کر، حتیٰ اذا رأى المصلحة فیہ ینفذہ، یہاں تک کہ جب اس میں مصلحت دیکھے تو اس کو نافذ کر دے۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے، دو گواہ کے سامنے کہا کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کر لیا، فلاں عورت کو خبر لگی، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسی میں مصلحت دیکھی کہ نکاح اسی سے ہو جانا میرا بہتر ہے۔ وقد یتراخا حکم العقد عن العقد، اور عقد کا حکم عقد سے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، عقد کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی
ڈیل طے ہو تو اس کا حکم ابھی ہی ظاہر ہو جائے۔ جیسے دو شخص کے درمیان کوئی چیز خریدی بیچی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے بیچنے کا جو حکم ہے، یعنی مشتری جو ہے وہ سامان کا مالک ہو جاتا ہے اور بیچنے والا وہ قیمت کا مالک ہو جاتا ہے، یہ حکم بعد میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے آپ سامان خریدتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، تو خیار شرط کے ساتھ آپ نے کوئی سامان خریدا تو 3 دن کے بعد ہی اس بیع کا حکم ظاہر ہوگا۔ تو دیکھیے بیع ابھی ہو گئی لیکن اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے 3 دن کے بعد، تو حکم جو ہے وہ عقد سے متراخی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ ایسی ضروری نہیں، وہ جو امام شافعی نے کہا کہ نکاح فضولی نے جو تصرف کیا یہاں پر یہ کہہ کر کے میں نے اس سے نکاح کر لیا، تو اس میں اس بات حکم جو ہے اس بات حکم پر وہ فضولی قادر نہیں ہے، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اس بات کا صدور اس کی طرف سے اکیلے نہیں ہوگا فضولی کی طرف سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا قبول بھی کرے، اور یہاں پہ وہ بات نہیں پائی گئی، تو فضولی اس بات حکم پر قادر نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ابھی حکم ثابت نہ ہو لیکن بعد میں ثابت ہو، تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ ابھی فوراً جب اس نے کہا کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو ابھی حکم ثابت نہیں ہوا، یہ ثابت کب ہوگا؟ جب وہ اجازت دے دے، تو حکم جو ہے حکم نکاح عقد نکاح کے بعد ہو سکتا ہے۔ ومن قال، ایک دوسری صورت ہے، کسی نے کہا اشہدوا انی قد تزوجت فلانۃ، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے فلانا سے شادی کر لیا، یعنی ایجاب بھی خود کر رہا ہے اور قبول بھی خود کر رہا ہے، میں نے شادی کر لیا۔ فبلغها الخبر، پھر اس عورت کو خبر پہنچی، فاجازت، پھر اس نے اجازت بھی دیتی، فهو باطل، تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہو گیا، یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، تزوجت فلانۃ، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، فاجازت، پھر اس نے اجازت دے دی، فهو باطل۔ وإن قال آخر، یہی جملہ اگر یوں کہا کہ دوسرے نے کہا اشہدوا انی زوجتها منہ، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کرا دیا، کیا نہیں کرا دیا، یعنی وکیل کی طرح سے، فبلغها الخبر، پھر عورت کو خبر پہنچی، فاجازت، پھر اس نے اجازت دے دی، جازہ، نکاح جائز ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے پہلی صورت میں ہے کہ ایک شخص جس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، اور ایک ہے کہ میں نے نکاح کرا دیا، دونوں میں فرق ہے۔ نکاح کر لیا اس میں فضولی وہی ہے، اصیل بھی وہی ہے، یعنی ایک طرح سے خود نکاح کرنے والا ہے تو اصیل ہے وہ، اور عورت کی طرف سے وہ فضولی ہے، تو فضولی بھی وہی، اصیل بھی وہی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک اصیل کوئی اور ہے اور فضولی کوئی اور ہے، یعنی اصیل ایک مرد ہے جس سے اس نے نکاح کرایا، اور فضولی یہ شخص ہے، تو دو الگ الگ شخص ہے یہاں پر۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، ایسے ہی حکم ہوگا اس عورت کا جو یہ تمام باتیں کہے، یعنی اگر عورت کہے کہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا اور اس کو خبر پہنچی، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اس عورت کا فلاں سے نکاح کرا دیا اور شوہر کو خبر پہنچی، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیسے؟ دلیل دیکھیے، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا اذا زوجت نفسها غائبا، اگر کوئی عورت اپنے آپ کسی غائب شخص سے نکاح کر لے، فبلغه، پھر اس کو خبر پہنچ جائے، فاجاز، پھر وہ شخص اجازت بھی دے دے، جازہ، یہ نکاح جائز ہوگا، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ حاصل و حاضہ، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، ان الواحد لا يصلح فضولی من الجانبین، کہ ایک ہی شخص جو ہے دونوں طرف سے فضولی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک ہی شخص دونوں طرف سے فضولی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور فضولی من جانب واصلا من جانب عندہما، یہی بات چلی، یا ایک طرف سے فضولی ہو اور ایک طرف سے اصیل ہو، دونوں کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ عندہما، یہ مطلب ہمارے نزدیک سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، خلاف لہو، بخلاف امام ابو یوسف کے، ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک لا تعلق آدمی ہوں اور یوں کہوں کہ میں نے خود سے زید اور ہندا کا نکاح کرا دیا، نکاح لاگو نہیں ہوگا، اگرچہ دونوں کو خبر پہنچنے کے بعد اس کو قبول بھی کر لے۔ یہ ہوا کیا کہ میں دونوں طرف سے فضولی ہوں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ ایک شخص ایک جانب سے فضولی ہو، ایک جانب سے اصیل ہو۔ جیسے
میرا عورت سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں عورت کا وکیل ہوں نہ عورت کا ولی ہوں، اور میں کہہ دوں کہ میں نے اس عورت سے اپنا نکاح کر لیا، عورت کو خبر پہنچ گئی تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا اگرچہ اجازت دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ اپنا ایجاب کرنے میں تو اصیل ہوں، لیکن قبول کرنے میں کیا ہوں؟ فضولی ہوں۔ تو یہ دو صورت یاد رکھیے کہ ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی نہیں ہو سکتا، ایک ہی شخص ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے ایک شخص ایک طرف سے فضولی ایک طرف سے اصیل ہو سکتا ہے۔ ولو جر العقد بین الفضولیین، اور اگر کوئی عقد جاری ہوا دو فضولی کے درمیان، او بین الفضولی والاصیل، یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان، جاز بالاجماع، تو اجماع کے ساتھ جائز ہوگا۔ دو فضولی کے درمیان عقد ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ میں نے میں نے جو ہے دونوں فضولی ہو، جیسے زید اور عمرو جو ہے دونوں مل کر کے عمر اور ہندا کی شادی کرائے اور دونوں کو خبر پہنچ جائے قبول کر لے تو یہ جائز ہے۔ ہوا یقول، امام ابو یوسف فرماتے ہیں لو کانا معمورا من الجانبین ینفذو، اگر فضولی دونوں طرف سے معمور ہو، یعنی حکم دیا گیا ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فیضا کانا فضولیا یتوقف، اور اگر پھر جب وہ فضولی ہو تو نکاح موقوف ہو جائے گا۔ وصار کالخلع والطلاق، اور یہ مسئلہ خلا اور طلاق کی طرح ہو جائے گا۔ والاعتاق علی مال، اور اعتاق علی مال کی طرح ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے کہا کہ میں نے عورت کو اختیار دیا کہ وہ مجھ سے اتنے مال پر طلاق لے لے، یعنی خلا کی صورت میں اختیار دے دیا، عورت کو خبر پہنچی، اس نے کہا میں نے 2000 میں یا 2 لاکھ میں اپنے آپ کو طلاق دیا، یہ طلاق ہو جائے گی۔ ایسی کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے نا، تو عورت کہے کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق دیا 2 طلاق دیا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسی مالک نے کہا کہ میں اپنے غلام کو میں نے اپنے غلام کو اتنے مال پر آزاد کیا اور اس کو خبر لگ گئی، اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ تینوں صورتوں میں تینوں عقد لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا اور فلاں عورت کو اس کی خبر لگ گئی، اس نے قبول کر لیا، تو جیسے یہ تینوں صورتیں لاگو ہوتی ہے ایسی یہ صورت بھی لاگو ہوگی۔ اور امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ لہما، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل ہے ان الموجود شطر العقد، کہ ابھی جو موجود ہے، یعنی جب ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا، تو اس میں کیا عقد کا ایک حصہ موجود ہے، یعنی ایجاب موجود ہے، نکاح کر لیا، اس میں گویا کہ صرف ایک چیز ہے ایجاد، لأنہ شطر حالت الحضرتی، اس لیے کہ یہ ایک حصہ ہے موجودگی کی حالت میں، یعنی ایک مجلس میں۔ فقضا عند الغیبت، تو غیبت میں بھی یہ ایک ہی حالت ہوگی، یعنی اگر مثال کے طور پر عورت اگر اس مجلس میں موجود ہوتی اور مرد کہتا کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے نا، اور عورت کہتی میں نے قبول کر لیا، تو موجودگی میں جیسے یہ ایک ہی حصہ ہے ایجاب و قبول میں سے، اس کو ایجاب مانا جائے گا، ایک حصہ مانا جائے گا حاضری کی حالت میں۔ فقضا عند الغیبتی، اب عورت مجلس سے غائب اور یہ کہہ رہا میں نے اس سے نکاح کر لیا، تو اس حالت میں بھی یہ ایک ہی چیز، ایک ہی جز ہوا نا اس کا عقد کا۔ فقضا عند الغیبت، تو غیبت کے وقت بھی ایسے ہی ہوگا۔ وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، یہ جزیہ عقد کا ایک جز جو ہے ما وراء مجلس پر موقوف نہیں رہتا ہے، یعنی اگر اسی مجلس میں عورت ہوتی اور وہ کہہ دیتی کہ میں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ایک جز یہاں ہو رہا ہے دوسرا جز وہاں واقع ہو رہا ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ عقد کا ایک حصہ ماورائے مجلس پر، یعنی دوسری مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس پر موقوف نہیں ہوتا کہ یہاں پہ قبول کیا عورت نے وہاں ایجاب کیا، یہ نہیں چلے گا۔ کما فی البیع، جیسے بیع میں مطلب کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ سامان خرید لیا اور قبول کرا دوسرا آدمی 2 دن کے بعد کہ میں نے بیچ دیا، یہ نہیں چلے گا۔ بخلاف المامور من الجانبین، بخلاف اس صورت کے جب کہ وہ فضولی دونوں جانب سے معمور ہو، یعنی میں نے ایک شخص کو کہا تھا کہ میرا نکاح کرا دینا، اور ایک لڑکی نے اسی شخص کو کہا تھا کہ میرا نکاح کرا دینا، اب وہ کہے کہ میں نے ان سے نکاح کرا دیا، دونوں کو خبر لگی اوکے کر دیا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لأنہ ینتقل کلامہ الی العاقدین، اس لیے کہ وہ جو دونوں جانب سے معمور آدمی بیچ والا شخص ہے وہ اپنے کلام کو عاقدین کی طرف منتقل کر رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے، گویا کہ ایجاب اس نے لڑکے کی طرف سے کر لیا اور قبول جو ہے لڑکی کی طرف سے کر لیا، یہ چلے گا۔ وما جرا بین الفضولیین عقد تام، اور جو چیز 2 فضولی کے درمیان جاری ہو وہ عقد تام ہے۔ وقد الخلع و اختاہ، اور یہی صورت خلا اور اس کے دونوں بہن یعنی طلاق اور اعتاق علی المال میں ہے کہ وہاں عقد تام ہے۔
وہاں پہ ایسا نہیں کہ شطر ایک حصہ پایا گیا، بلکہ وہاں پہ عقد تام ہے۔ لِأَنَّهُ تصرف یمین من جانبہ، اس لیے کہ وہ جو طلاق ہے یا خلا ہے یہ شوہر کی جانب سے ایک یمین ہے، یمین یعنی اس میں ایجاب اور قبول کی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر طلاق دے دے تو ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ عورت اس کو قبول کرے گا، میں نے قبول کیا۔ تو اس لیے وہ صورت جو ہے طلاق اور اعتاق والی صورت جو ہے وہ یمین ہے شوہر کی جانب سے، حتیٰ یلزمہ، یہاں تک کہ لازم ہو جائے گا فیتم بہ، تو صرف شوہر کے ذریعے پورا بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے نکاح کو طلاق والے مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ومن امر رجلا ان یزوجہ امرأۃ، کسی نے کسی مرد کو حکم دیا کہ اس کی کسی عورت سے شادی کرا دے، ہے نا، امرأۃ ایک عورت سے شادی کرا دے، فزوجہ اثنتین فی عقدۃ، تو اس نے ایک ہی عقد میں دو عورت سے شادی کرا دیا۔ آپ نے کسی کو وکیل بنایا تھا کہ میرا نکاح کسی عورت سے کرا دینا، کسی لڑکی سے کرا دینا، اس نے کیا کیا کہ زید عمر کی دو الگ الگ بیٹیاں تھیں، کہا کہ میں نے ان دونوں کا اپنے موکل زید سے نکاح کرا دیا، لم تلزمہ واحدۃ منہما، تو ان میں سے کسی سے بھی اس کا نکاح لاگو نہیں ہوگا، نہ تو عمر کی بیٹی سے نہ زید کی بیٹی سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو وکیل بنایا تھا ایک لڑکی سے نکاح کرانے کا، اس نے دونوں سے کرا دیا۔ اب دونوں میں سے ایک آپ بولیں گے میں نے ایک سے کہا تو کم سے کم ایک سے تو نکاح جائز ہو، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک میں جو ہے کس کو آپ ترجیح دیں گے، اس کی بیٹی کو یا اس کی بیٹی کو؟ لأنہ لا وجہ الی تنفیذہما للمخالفت، اس لیے کہ دونوں کو نافذ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے مخالفت کی وجہ سے۔ وکیل بنایا تھا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا، کرا دیا ایک ہی مجلس میں دو سے۔ اگر الگ الگ کراتا کہ پہلے ایک سے کراتا بعد میں دوسری سے، تو پہلی والی سے نکاح ہو جاتا، دوسری سے نہیں ہوتا۔ ولا الی التنفیذ فی احداہما، اور نہ دونوں میں سے کسی ایک میں تنفیذ کی کوئی صورت ہے۔ کیوں؟ غیر عین ولا الی التنفیذ فی احداہما غیر عین، اور بغیر معین کے دونوں میں سے کسی ایک میں تنفیذ کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، للجہالتی، جہالت کی وجہ سے۔ ولا الی التعیین، اور تعیین کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ نہیں پہلے اس سے ہوا تھا بعد میں اس سے ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی عقد میں دونوں نکاح ہوا ہے۔ لعدم الاولیت، اولیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ فتعین التفریق، مدینہ آواز آ رہی ہے؟ فتعین التفریق، تو تفریق متعین ہو جائے گی کہ آپ نے کہا تھا ایک لڑکی سے نکاح کرا دینا اور اس نے دو سے کرا دیا ایک ہی عقد میں۔ اگر یہ ہوتا کہ پہلے اس سے ہوتا بعد میں اس سے، تو پہلی والے سے نکاح لاگو ہوتا، دوسری کا نکاح باطل ہو جاتا۔ لیکن یہاں جو ہے نہ تو تعین کی کوئی صورت ہے، نہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایک سے نکاح کرنے کی صورت ہے۔ کیوں کہ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس سے نکاح کرایا تو اس سے نکاح کو لاگو رکھیں گے تو اس سے کیوں نہیں نکاح ہوا، یہ اعتراض ہوگا۔ فتعین التفریق، تو تفریق متعین ہو جائے گا۔ ومن امرہ امیر بان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امۃ لغیرہ، یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے، کسی شخص نے کسی کو کہا کہ میرا نکاح کرا دینا، اس نے اس کا نکاح ایسے عورت سے کرا دیا، ایسی عورت سے کرا دیا جو عورت اس کے لیے کفو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک سید زادے نے کسی سے کہا کہ میرا نکاح کرا دینا، اس نے اس کا نکاح ایسے خاندان میں کرا دیا جو خاندان اس کے لیے کفو نہیں ہے، تو کیا نکاح لاگو ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح لاگو ہو جائے گا۔ کیونکہ لوگ جو ہے کفو اور غیر کفو دونوں میں نکاح کرتے ہیں، اور اس نے مطلقاً کہا تھا نکاح کرا دینا، اس نے نکاح کرا دیا۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ نکاح لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے مطلقاً کہا کہ میرا نکاح کرا دینا، اس کا مطلب مطلق جو ہے، مطلق میں جو ہے فرد کامل مراد لیا جائے گا، اور مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا نکاح صحیح جگہ کرانا، میرے کفو میں کرانا، اس نے اس کے خلاف کیا وکیل نے، اس لیے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہتے ومن امرہ امیر بان یزوجہ امرأۃ، کسی امیر نے کسی کو حکم دیا کہ اس کا کسی عورت سے نکاح کرا دے، فزوجہ امۃ لغیرہ، تو اس نے اپنے علاوہ کسی اور کی لونڈی سے اس کا نکاح کرا دیا، جاز عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہوگی، رجوعاً الی اطلاق اللفظ، اطلاق لفظ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کہ مطلقاً اس نے کہا تھا تزویج، نکاح کرا دینا، امرأۃ کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، وعدم التہمت، اور تہمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہوگا، الا ان یزوجہ کفوا، مگر یہ کہ اس کی شادی کفو میں کرائے، لأن المطلق ینصرف الی المتعارف، اس لیے کہ جو مطلق ہوتا ہے وہ امر متعارف کی طرف لوٹتا ہے، یعنی جو چیز مشہور ہے لوگوں میں وہ مراد ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ میری شادی کرا دو، تو مشہور یہی ہے کہ کفو میں شادی ہو،
وہ تزوج بالاکفاء، اور مشہور کیا ہے؟ کفو میں شادی کرانا۔ قلنا، ہم یہ کہتے ہیں امام اعظم کی طرف سے، العرف مشترک، عرف مشترک ہے دونوں میں، یعنی کفو میں شادی بھی ہو سکتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میری شادی کرا دو تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کفو میں کراؤ، اور یہ بھی کہ غیر کفو یا کفو کوئی مطلب نہیں، بس شادی ہونی چاہیے، ایسا بھی ہے۔ تو عرف دونوں میں مشترک ہے۔ او ہوا عرف عملی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی عرف عملی ہے۔ فلا یصلح مقیداً، تو مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی کسی قید کی یہ صلاحیت نہیں رکھے گا کہ کفو والی عورت یا غیر کفو والی عورت۔ وذکر فی الوکالت، امام محمد کی کتاب جو ہے مبسوط، اس میں باب الوکالت میں اس طرح اس مسئلے کی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ وذکر فی الوکالتی، اور باب وکالت میں ذکر کیا گیا ہے، ان اعتبار الکفاءۃ فی ھذا استحسان عندہما، کہ اس مسئلے میں کفاءت کا اعتبار کرنا صاحبین کے نزدیک مستحسن ہے، ان اچھی بات ہے، واجب نہیں۔ لأن کل احد لا يعجز عن التزوج، اس لیے کہ ہر ایک شخص جو ہے، لأن کل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے تزوج سے عاجز نہیں ہوتا مطلق زوج کی وجہ سے۔ فکانت الاستعانۃ فی التزوج بالکفو، تو اس لیے یہاں پہ جو مدد طلب کر رہا ہے کہ میری شادی کرا دو، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ اب کفو میں شادی کرنا چاہ رہا ہے، غیر کفو میں نہیں، ہے نا۔ فکانت الاستعانۃ فی التزوج بالکفو، تو یہاں پہ گویا کہ وہ کہہ رہا، وہ استعانت طلب کر رہا ہے تزوج بالکفو کا، یعنی کفو میں شادی کرنے کا۔ واللہ اعلم۔ باب المہر، مہر کا بیان۔ اقل مہر کی مقدار ہمارے نزدیک 10 درہم ہے، یہ پتہ ہی ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے جو چیز بیع میں قیمت ثمن کی صلاحیت رکھتی ہے وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو مثال کے طور پر 1 درہم کسی سموسے کا ثمن بن سکتا ہے، 1 درہم میں 1 سموسہ آ سکتا ہے، یا کچھ بھی کوئی بھی سامان خریدا جا سکتا ہے، تو 1 درہم کے اندر بھی مہر بننے کی صلاحیت ہے، یہ امام شافعی نے فرمایا۔ اور ہمارے نزدیک ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نزدیک مہر نکاح میں شرط نہیں ہے، یعنی مہر کو ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا کچھ بھی نکاح میں شرط نہیں ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے شرط ہے۔ یہ دو اماموں سے اختلاف یاد رکھیے، اور نیچے کا مسئلہ دیکھیے۔ کہتے قال ویصح النکاح وان لم یسمى فیہ مہرا، نکاح صحیح ہے اگرچہ اس میں مہر کا ذکر نہ کرے۔ لأن النکاح عقد انضمام، اس لیے کہ نکاح جو ہے عقد انضمام کا نام ہے، یعنی مرد و عورت کے ملنے کا نام ہے۔ وازدواج، اور وہی انضمام اور ازدواج کا معنی وہی چپکنا اور ملنا لغوی طور پر نکاح جو ہے عقد انضمام اور عقد ازدواج کا نام ہے۔ فیتم بالزوجین، تو زوجین سے مکمل ہو جائے گا، مرد و عورت ہو گئے تو نکاح ہو گیا۔ ثم المہر واجب شرعاً، پھر مہر کا حکم جو ہے کہ ٹھیک ہے مہر متعین کرنا نہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، لیکن مہر کا حکم کیا ہے؟ تو شرعاً مہر دینا یہ واجب ہے۔ ثم المہر واجب شرعاً، چاہے ذکر کرے یا نہ کرے، ذکر کریں گے جتنا ذکر کیا وہ دیا جائے گا، اگر 10 درہم کے اوپر ہے اور 10 درہم سے کم ہے تو 10 درہم پورا کرنا پڑے گا، اور اگر جو ذکر نہیں کیا یا ایسی چیز کا ذکر کیا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو پھر ان دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نیچے پڑھیں گے۔ یعنی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ مہر ذکر کرے تو 10 درہم سے کم کرے یا زیادہ، کم کرے تو 10 درہم پورا کرنا پڑے گا، زیادہ کرے تو جتنا زیادہ کیا اتنا دینا پڑے گا، اور اگر مہر ذکر کیا لیکن جو ہے ایسی چیز کا ذکر کیا جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جیسے کہا کہ میں نے تم سے شادی کیا، عورت نے کہا مہر یہ ہے کہ تم میرا پاؤں دبانا 1 سال تک، تو ہمارے نزدیک یہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتیں نیچے آئے گی۔ کہتے ہیں ثم المہر واجب شرعاً، پھر مہر شرعاً واجب ہے، ابانۃ للشرف المحلی، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی عورت جو ہے، عورت کا بزا جو ہے یہ اس کی ویلو ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت، اس کی اہمیت ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے مہر واجب ہے شرعاً۔ فلا یحتاج الی ذکرہ لصحۃ النکاح، تو نکاح صحیح ہونے کے لیے اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی آپ ذکر کرو یا نہ کرو مہر واجب ہو جائے گا۔ وقضا اذا تزوجہا بشرط اللہ مہر لہا، اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ میں اس شرط پر میں تم سے نکاح کروں گا کہ تم مجھ سے مہر مت لو، یہ شرط لگا لی مہر نہ لینے کی، تو بھی ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا اور مہر لاگو بھی ہوگا اور یہ شرط باطل ہو جائے گی۔ لما بینا، اسی دلیل کے سبب جو ہم نے ذکر کیا کہ مہر شرعاً واجب ہوتا ہے، یہ عورت کا صرف عورت کا حق نہیں ہے۔ وفیہ خلاف مالک، اور اس میں امام مالک کا اختلاف، امام مالک کہتے ہیں کہ اگر یہ شرط لگا دی کہ مہر نہیں دوں گا تو یہ شرط نکاح کے وجود کے خلاف ہے، اس لیے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ واقل المہر عشرۃ دراہم، اور مہر کی اقلی مقدار 10 درہم ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ،
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ما یجوز ان یکون ثمنا فی البیع، ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، یجوز ان یکون مہرا لہا، جائز ہے کہ نکاح میں مہر بھی ہو سکے، لأنہ حقھا، اس لیے کہ مہر جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں عورت کا حق ہے، فیکون التقدیر الیہا، تو متعین کرنا بھی اسی کی طرف سے ہوگا، تو جتنا وہ متعین کر دے 1 درہم 2 درہم سب چلے گا۔ ولانا، اور ہماری دلیل ہے قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ولا مہر اقل من 10، 10 سے کم درہم مہر نہیں ہو سکتا، وَلِأَنَّهُ حق الشرعی وجوباً، اور اس لیے بھی کہ مہر جو ہے وجوباً حق شرع ہے، اظہار لشرف المحل، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطْرٌ، تو اس کو مقدر کیا جائے گا اتنے میں جتنے میں اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو، خطر کا معنی اہمیت، اس کو مقدر کیا جائے گا اتنی مقدار میں جس کی کوئی اہمیت ہو، والعشرۃ، اور وہ اہمیت مال کی جو اہمیت 10 درہم سے ہوتی ہے، استدلالا بنصاب السرقۃ، چوری کے نصاب پر استدلال کرتے ہوئے کہ آدمی جو 1 آدھ درہم چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب تک کہ وہ کم سے کم 10 درہم کی مالیت کی چیز چوری نہ کر لے، یعنی اس کی ویلیو ہے 10 درہم کی، تو کم سے کم جو ہے 10 درہم نکاح کے مہر میں متعین کیا جائے گا۔ وَلَوْ سَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ، اگر کسی نے 10 سے کم مہر متعین کیا، 8 درہم کیا، یا اس زمانے میں کہا 500 روپے، تو 500 روپے 10 درہم کی قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَلَهَا الْعَشْرَةُ عِنْدَنَا، تو اس کو کم سے کم جو ہے 10 درہم کی قیمت پوری کرنی پڑے گی ہمارے نزدیک، یا 10 درہم دینا پڑے گا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر نے فرمایا کہ لہا مہر المثل، اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ اس کو ہم کل پڑھیں گے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں مہر کو ذکر نہیں کیا تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، مہر مثل کس کو کہتے ہیں نیچے ہم پڑھیں گے۔ تو امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ 5 درہم نکاح میں متعین کیا، 5 درہم، تو یہ چونکہ شرعی مقدار سے کم ہے تو یہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ ذکر عدم ذکر کی طرح ہے، یعنی اس کو کہنا نہ کہنے کی طرح ہے، اور نہ کہنے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم کیا اور عورت اس پر راضی ہے تو شرعی طور پر جو ہے زیادہ سے زیادہ شریعت کا حق پورا کرنے کے لیے کیا جائے گا کہ 10 کی گنتی پوری کی جائے گی 10 درہم کی، بس اس مسئلے کو انشاءاللہ کل سمجھیں گے۔ صلو